مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ الحمدللہ نماز کے بعد پہلے سنتوں کی ادائیگی ہوگی، پھر درس ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی سچی دلیل ہے۔ نماز کے فوری بعد درس شروع کرنا، سنتیں بہت سارے لوگ پڑھیں گے، بہت سارے لوگ نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ ہماری محبت جو ہے نا وہ سچی نہیں بنتی۔ تو میں جس ساتھی نے بھی یہ ماحول یہاں پر بنایا ہے اور آپ تمام ساتھیوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے۔ میرے قابل احترام سامعین، مجھے آج جو چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا تعلق ہے تربیت اولاد سے۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر اولاد کی تربیت کا آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ جب وہ کچھ ہوش سنبھال لے، کچھ بولنے لگ جائیں، کچھ سننے لگ جائیں، پھر ہم ان کو اچھی بری باتیں بتانے لگ جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ عرف عام میں ایک جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، دین اسلام جیسا خوبصورت دین کوئی نہیں ہے۔ واللہ اتنا زبردست، جس نے ہماری معاشرتی زندگی کے ایک چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر بھی اتنی گہری نظر سے ہمیں رہنمائی دی، سم ٹائم ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تربیت اولاد کا آغاز جانتے ہیں کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے میرے قابل احترام سامعین، جب ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ تربیت اولاد کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہم عمومی طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوری ٹو سے، ہم نے اپنی بہن بیٹی، بھائی بیٹے کی شریک سفر کے طور پر جو ایک کرائیٹیریا ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہ اسلام سے تھوڑا سا کچھ کلیش کر رہا ہے۔ ہمیں جب ہم اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ کون سی حدیث یاد آتی بیٹا؟ کہ بھئی عورت سے 4 خوبیوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم سب مردوں کو یاد ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں آخر کیا ہے حدیث کا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، بھائی دیندار عورت کو چنو، وہ تمہارے دین و دنیا سنوار دے گی۔ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے قابل احترام سامعین، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جتنا ٹف کرائیٹیریا اسلام نے ایک مرد کے لیے رکھا ہے، عورت کے لیے اتنا نہیں رکھا۔ عورت کے لیے کیا کہا؟ صرف اور صرف اس کو دیندار ہونا چاہیے، صالح فطرت ہونی چاہیے اس کی۔ لیکن مرد کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس تمہاری بہن بیٹی کا کوئی رشتہ آئے اور اس رشتے میں 2 خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اس کو دیندار ہونا چاہیے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ اس کو صاحب اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو صاحب اخلاق ہونے کی ایک اضافی شرط لگا دی گئی مرد کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد نے سسٹم چلانا ہے، اور جو سسٹم چلانے والا ہوتا ہے اس کو کہیں زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں زیادہ، جو مرد صاحب اخلاق نہیں ہوگا نا، وہ مرد ہمیشہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان میں فٹ بال بنا رہے گا۔ یقین کریں، یہ اخلاق ہے۔
دین اسلام کی عطا کردہ تعلیمات کا حسن ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ ماں کو اس کا مقام دینا ہے اور بیوی کو اس کا مقام دینا ہے۔ ہم اس میں سم ٹائم کیا کرتے ہیں، جو ماں کے حقوق ہوتے ہیں وہ بیوی کو دیے ہوتے ہیں، جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ماں کو دیتے ہیں، نتیجتاً خود بھی فٹ بال بنتے ہیں اور گھر کی فضا بھی ہم خراب کرتے ہیں۔ اینی وے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو بھائی جب ہم اپنی اولاد کے لیے رشتہ دیندار تلاش کریں گے، مقصد کیا ہے ہمارا؟ بھائی دیندار رشتہ اس لیے تلاش کریں گے کہ ہمیں صالح اولاد چاہیے۔ بھائی ماں باپ صالح ہوں گے تو اولاد بھی صالح ہوگی۔ ہم سے کہا جاتا ہے شیخ صاحب دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو شہید، نواب سراج الدولہ جیسے ہمیں۔ بات یہ ہے بھئی، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ یہ دعا مانگو اللہ ہمیں وہ مائیں عطا کر جنہوں نے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو شہید، نواب سراج الدولہ کو جنم دیا تھا۔ ہمیں تو وہ ماں چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں جیسی ماں چاہیے، ہمیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کی ماں جیسی ماں چاہیے، ہمیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں جیسی ماں چاہیے۔ تو بھائی سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے تربیت اولاد میں؟ ماں باپ کا صالح ہونا۔ اولاد کی تربیت بعد میں آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یقین کریں ماؤں کے قصے آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہماری قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی کچھ زبردست قسم کے دروس جو ہے نا، مناظر ماؤں کے حوالے سے سیو کیے ہوئے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو اور جو شیرخوار بیٹے اسماعیل کو کہاں چھوڑا تھا؟ جس جگہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی غذا، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ نہیں تھا، سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آ گئے تھے اللہ کے حکم پر۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ہاجر علیہ السلام نے پوچھا تھا ابراہیم سے کہ ابراہیم کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حکم پر۔ تو پھر وہ فرماتی یہ ایسا اللہ پر یقین اور ایمان کا ایسا مظاہرہ تھا جو مجھے بعد میں رہتی دنیا تک کسی ماں کی زبان سے ایسا جذبہ نہیں ملا مجھے۔ کہا اذن لا یضیعنا، اگر یہ بات ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، جاؤ تم۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیسی ماں تھی جس نے یہ دیکھا کہ ارد گرد کچھ نہیں، صرف چٹانے ہی چٹانے ہیں، دور دور تک نہ پانی، درخت، چرند پرند، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس بات پر کہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہوگی۔ ہمیں تو ایسی مائیں چاہیے۔ تو ایسی مائیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم نبوی کرائیٹیریا لیں گے۔ بھائی ہمیں اچھے باپ کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم نبوی کرائیٹیریا لیں گے۔ یقین کر لیجئے، میں پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایڈوکیٹ یا وکیل بیٹھا ہوا ہے تو وہ میری بات کی تائید بالکل پہلی فرصت میں کرے گا، نہیں تو میں پروف بھی دے دوں گا اس کے۔ ہمارے سیشن کورٹس میں جو طلاق اور خلا کے کیسز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کیسز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کیسز میں میرڈ لائف کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ اکثر میجورٹی کیسز 3 سے 5 سال کے درمیان میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں رہنا ساتھ میں، اور یہی وہ 3 سے 5 سال ہوتے ہیں جس میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو اسپیس دینے والا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم وہی لڑائی جھگڑے میں گزار دیتے ہیں چونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی گھر بسانے کی۔ جب میری بہن بیٹی کی تربیت نہیں ہوگی گھر بسانے کی تو پھر یہی کچھ ہوگا، پھر طلاق اور خلا کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ تو بھائی تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ میرے قابل احترام سامعین یہ ہے کہ آپ لوگ جب رشتہ تلاش کرنے جائیں تو بھائی اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں جی، آپ لوگوں میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے میرے سامنے خوبصورت وجود بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، آپ لوگوں کی بیٹیاں ہیں شادی شدہ ہیں؟ ان کے رشتے بھی آئے ہوں گے، شادی شدہ ہیں؟ جس لڑکے کا آپ نے رشتہ لیا ہوگا کیا آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کے گھر کی پاس مسجد میں جا کے اس کی پوری رپورٹ لی آپ نے کبھی؟ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ؟ ہم نے تو کبھی اس چیز کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں جی حضرت، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ شکل و صورت،
کاروبار، بزنس، گھر بار، فائنانشل اسٹیٹس اس کا کیا ہے بھائی؟ بھائی گھر میں نند بھاوج وغیرہ کے زیادہ رش تو نہیں ہے، اکیلے ہیں تو کمال ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں تلاش کرنے کے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ دنیاوی اسٹینڈرڈز ہیں. بھائی دنیاوی اسٹینڈرڈز کی نفی نہیں کی گئی. آپ حسن کو بھی دیکھو، فائنانشل اسٹیٹس اسٹرانگ ضرور دیکھو. یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے ایک باپ کی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کو تلاش کروں جو مالی طور پر مضبوط ہو، اس میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے. لیکن ترجیح میں کیا رکھا جائے گا؟ دینداری رکھی جائے گی. گھر کے پاس مسجد میں جا کے پوچھیں جی یہ صاحب نماز پڑھنے آتے یا نہیں آتے؟ بھائی یہ اس کے دوستوں سے رابطہ کیا جائے، بھائی یہ کہیں گالم گلوچ تو نہیں کرتا، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اٹھتا بیٹھتا کیسا ہے. یہ چیزیں لی، ہم یہ چیزیں نہیں کرتے. پھر بعد میں نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو گولڈن پیریڈ گزرتا ہے 4 6 8 مہینے کا، 10 مہینے کا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہ تو پہلے دیکھنے والی چیزیں تھی. کاش کہ جس قرآن کے سائے تلے ہم رخصت کرتے وہ قرآن اس کو پڑھا بھی دیتے، اس کو کوئی قرآن کورس اس کو کروا دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرڈ لائف میں مشکلات پیش نہیں آئی تھی کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ ہماری ماں رضی اللہ عنہا اس دور میں، جس دور میں عورتوں کے حقوق کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، اس دور میں وہ اپنا پورا بہت بڑی اپنا بزنس رن کر رہی تھی، وہ چیف ایگزیکٹو تھی اپنے کاروبار کی پوری. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لے کر جاتے تھے. مداربت پر مان لیا آپ نے. آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ جیسی، میں کہتا ہوں اس جیسی مثالی ماں دنیا میں نہیں ملتی. کیا کیا؟ اپنا مال سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا عہدہ چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا، مقام مرتبہ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سپورٹ کرتی رہی ہے رضی اللہ عنہ. تو بھائی جب ہم اپنے بہنوں بیٹیوں کے لیے، بہنوں بھائیوں اور بیٹوں کے لیے جب دینداری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے لیے بہت آسانی ہوں گی. یہ ہوگی پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس آتا جی کہ جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ان کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں سیرت سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. کیا چیزیں ملتی ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کیا ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے آپ اپنی میرڈ لائف کا آغاز وضو سے کیجئے گا، 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اللہ سے دعا مانگیے گا؟ کیا ہم یہ نصیحتیں کرتے ہیں؟ یہ تربیت ہم کرتے ہیں اپنی بچوں کی؟ نہیں. ہمیں عمومی طور پر یہ چیز دیکھنے میں نہیں ملتی، اس لیے کہ ماں باپ کو خود ہی نہیں پتا ہوتا. اوپر سے ایک اور جو ایک کرائسس، جو ایک پریشانی ہمارے لیے کیا گئی، ہمارے سوشل میڈیا نے جو قبل از وقت، بیفور ٹائم، جو اویئرنیس دے دی ہمارے بچوں کو، اس نے اور بیڑا غرق کر دیا. تو میرے بھائیوں کہ جب ہم اس پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوں، اپنی اہلیہ سے ملاقات کے لیے جائیں، تو ہمیں کیا ہی کمال ہو کہ ہم اس وقت وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ مجھے بھی اور یہ جو وجود تو نے مجھے عطا کیا، اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کر. کیا کمال دعا ہے جی. پھر کہا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، کہا اللہ ہماری اس ملاقات کے نتیجے میں تو نے جو اولاد دینی، اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا. ابھی پتہ نہیں ہے کچھ. کیا کمال کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے دعاؤں سے. جس وجود کی، جس اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ اس کو شیطان کے شر سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے، اللہ اپنی عافیت عطا کر. مجھے بتائیے کہ جس اولاد کی تربیت کا آغاز اس کے آنے سے پہلے اس انداز میں کیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں یہ سارے مراحل نالج میں نہیں آتے، ہمارے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے.
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں میرا خیال میں شاید نسائی کی حدیث ہے یا صحیح مسلم میں، یہ جو دعا ہے نا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اللہ شیطان سے ہم دونوں کو بچا لے، اور ہمارا جو تو نے اولاد دینی ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا لے۔ اس میں ایک اضافی کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اگر وہ جو پریگننسی والا جو معاملہ ہے اس ملاقات کے نتیجے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، اس اولاد کو بھی بچاتا ہے، اپنی عافیت عطا کرتا ہے۔ تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، کیسے زبردست طریقے سے پورا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے تربیت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب سر پر تلوار لٹکے گی اس وقت یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے جو ڈیورنگ پریگننسی پیریڈ ہے۔ عمومی طور پر اگر مجھ سے آپ کوئی دلیل مانگیں گے تو میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بتا سکتا ہوں۔ اگر خاتون اس 9 ماہ کا جو پیریڈ ہے اس کا، اگر اس پیریڈ میں وہ قرآن کی تلاوت سنتی رہے، ذکر اذکار کرتی رہے، تو آپ اس چیز کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہونا ہے، اگر اس گھر میں گانے بجتے ہوں گے، ڈرامے دیکھے جاتے ہوں گے، فلمیں دیکھی جاتی ہوں گی، تو وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ بہت جلدی تھرکنا، ڈانس کرنا سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، ساری چیزیں اس کی سارے سینسز کام کر رہے تھے، اور میڈیکلی سائنس یہ پروف کرتی ہے یہ والی چیز۔ میں نے ایک میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کی تو اس میں مجھے بتایا، ایک ڈاکٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کی کہ بچہ رسپانس دیتا ہے، باقاعدہ ماں کے پیٹ میں رسپانس دیتا ہے، خوشی سے اور غصے سے۔ تو اگر اس گھر میں مجھے بتائیے کہ تلاوت چل رہی ہوگی، ماں ذکر اذکار کر رہی ہوگی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگر ماں دن رات یہ ذکر اذکار کرتی ہوگی تو مجھے بتائیے کیا جس بچے نے ماں کے پیٹ میں جو اپنی غذا لینی ہے ماں کے خون سے، کیا اس کو روحانی غذا نہیں ملے گی یہاں سے؟ وہ اس ماحول سے نہیں سیکھے گا؟ بہت کچھ سیکھے گا۔ ہمارے سامنے ایسی ایک نہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جی 6 سال کے بچے نے قرآن یاد کر لیا، سنا ہے آپ نے؟ ایسے 5 سال کے بچے نے، کیسے ہوتا ہے؟ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ ماحول سے یہ سب چیزیں پک کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو بھائی یہ کوئی، اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی میں تھوڑی سی باتوں کی نفی کر دوں، ہم نے کیا دیکھا ہوتا ہے اس مرحلے میں بھی، ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے خوبصورت نظر آئے، بڑا گورا چٹا ہونا چاہیے اس کو۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، حسن کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سب کو اچھا لگتا ہے حسن، لیکن اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ٹوٹل پھر گڑبڑ والے ہیں۔ وہ کیا کیا جاتا ہے؟ سورہ مریم پڑھی جاتی ہے، اس کے دم کے رہتے ہیں، ناریل کے پانی پلائے جاتے ہیں، سرہانے جو ہے وہ کسی یورپین گورے چٹے بچے کی تصویر لگا لی جاتی ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو بچہ خوبصورت ہوگا۔ یہ ساری جہالتیں ہم کرتے ہیں ساری کی ساری۔ بھائی عمومی طور پر ذکر اذکار کیجئے۔ مجھے بتائیے یہ جو قرآن کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیا اس کا تعلق میرے اور آپ کے نقوش سے ہے، رنگت سے ہے؟ نہیں، ہم نے انسان کو بڑی باوقار کیفیت میں پیدا ہو گیا، کھڑے ہو کر چلتا ہے۔ جانور چاروں ہاتھوں پیروں کے بل پر چلتے ہیں، کچھ جانور جو ہے رینگتے ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں، انسان کھڑے ہو کر چلتا ہے۔ اس سے بڑی کیا کیفیت ہوگی؟ عزت اور وقار کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو بھائی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جو دینی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا کرے وہ کامل دے، یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اصل توجہ ظاہری شکل و صورت کے بجائے کس پر ہونی چاہیے؟ اس کی تربیت کی طرف آئیے، اس کی روح کی تربیت، اس کے اندر کی تربیت کرنے کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ کیجئے۔ پیدائش ہو گئی جی، پیدائش پر مجھے وہ یاد آ رہا ہے،
قصہ، وہ جو سیدہ مریم کی والدہ کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ سیدہ مریم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو یقین کریں کمال ہو جاتا ہے جی. اب یہ باتیں میری آپ مردوں کے ساتھ ہے جی. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے جو مرد بیٹھے ہیں میں بھی انہی میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، لیکن ہم یہ سب کوتاہیاں کرتے ہیں. اس میں ہے کہ سیدہ مریم کی والدہ کہتی ہیں انی سمیتھا مریم. ایسے ہی بیٹا، یہ طالب علم میرا جامعہ کے طالب علم ہونا، یہ بچہ مجھے یاد کراتا ہے. مجھے اپنے بچے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں الحمدللہ، اور میں بڑی خوش ہوتا ہوں ماشاءاللہ سے. کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا کیا؟ مریم. کس نے رکھا ہے نام؟ نام کون کس نے رکھا ہے جی حضرت؟ ماں نے رکھا ہے. اور ہم آج کیا کرتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نام رکھنے والا ٹرینڈ کس کے پاس جاتا ہے؟ دادا دادی پھپھو چچا. جس وجود نے 9 ماہ کی تکلیف برداشت کی ہوتی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر تخلیق کا کرب سہ کر جنم دیا ہوتا ہے، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا، نہ اس سے رائے بھی نہیں لی جاتی. بھائی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے ماں سے پوچھو کہ بھئی کیا نام ہونا چاہیے. تکلیف تو اس نے صحیح ہے ساری، جو تکلیف اس نے صحیح ہے واللہ میں اور آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. جس تکلیف سے ایک عورت بچے کی پیدائش میں گزرتی ہے وہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہا انی سمیتھا مریم. تو بھائی اس کا نام جو ہے نا سب سے پہلے رائے کس سے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابو سے، امی سے، بہنوں سے، سب سے رائے لیں، لیکن اس وجود سے بھی رائے لیجئے جس نے جنم دیا، تاکہ وہ بھی اپنی رائے دے کہ یہ نام رکھا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی جو بات بڑی زبردست ہے سورہ آل عمران کی اس آیت میں، جو باقی بڑی کمال کی ہے. مجھے آیت نمبر یاد نہیں، آئی تھنک 34 35 36 وغیرہ آیت نمبر ہے. اس میں سیدہ مریم کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں انی اعیذھا، اے اللہ میں تجھے اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. مجھے بتائیے کیا ہمارے والدین یہ کرتے ہیں؟ پیدائش کے بعد اپنے بچوں کے حوالے سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں؟ مسلسل یہ دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کرتے. ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ کچھ باتیں تو ایسی ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ انی اعیذھا بکا، اے اللہ میں اپنی اس اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس کے اگلے کلمات میں کہتا ہوں ایسے زبردست ہیں. کہا وذریتھا، اللہ میں اپنی اس اولاد کو، اپنی اس بیٹی کو جو ابھی چند لمحات کی ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی. ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ مریم نے بچنا ہے یا نہیں بچنا، مریم کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی کچھ نہیں پتا اب اس بات کا. بھائی شادی ہوگی نہیں ہوگی، اس کی اولاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک ماں کیا کر رہی ہے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. دیکھیں ذرا، نانی نے مریم کے لیے بھی دعا کی، اور کس کے لیے دعا کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی، جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا. مجھے بتائیے ہمارے معاشرے کے مسلمان ماں باپ ایسے کرتے ہیں بھلا؟ ہم تو نہیں کرتے. دعاؤں، پتہ نہیں دعاؤں کے بارے میں اتنے کنجوس کیوں ہیں حضرت؟ دعاؤں کے بارے میں کنجوس کیوں ہیں ہم اتنے اپنی اولاد کی حوالے سے؟ عربوں میں کیا ہے، عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ نام وہ 7ویں دن رکھیں گے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کنیت رکھتے ہیں، ابو عبداللہ، ام عبداللہ. وہ کنیت رکھ کر اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ بچہ جو ابھی چند گھنٹوں کا ہے، اللہ اس کو اتنی زندگی عطا کر، اس کی شادی بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، اس کے بچے کا نام عبداللہ ہو. مطلب کنیت میں اتنی ساری دعائیں دے دی ہیں. ہم دیتے ہیں دعائیں؟ ہمارے بچے جب اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں؟ ان کو اہتمام نہیں کرتے ہم. میں کہتا ہوں کہ یقین کریں، یہ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک میگنیٹ فورس موجود ہے دعا کی صورت میں. یہ جو لمس ہوتا ہے نا ماں اور باپ کا، اس کا پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. بچہ اسکول کالج یونیورسٹی باہر نکلے، یہاں تک کہ کھیلنے کے لیے باہر نکلے، تو وہ اس کو ایک روٹین میں عادت ڈال دیجیے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے گال پر پیار کرے، آپ اس کے ماتھے پر پیار کریں، جاؤ بیٹا اللہ کی امان.
جاؤ میرا بچہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تمہیں شیطان کے شر سے بچائے۔ یہ جو دعائیں دینے اور لینے والا جو کام ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے ہمارے تربیت اولاد میں، اور ہم اسی سے کوتاہی اختیار کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے بچے وہ خود بھی نہ دعائیں کرتے ہیں، نہ دعائیں دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پیچھے سے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے اکثر احباب نے وہ حصن المسلم کتاب دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، آپ کے پاس موجود بھی ہوگی۔ حصن المسلم کی دعاؤں میں دیکھیے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم نہیں کرتے یہ والا اہتمام، حالانکہ کرنا چاہیے ہمیں۔ بہرحال پیدائش کے وقت کیا چیز ہے جی، آپ یہ والا سلسلہ جاری رکھیے، دعائیں دیجیے، یہاں سے دعاؤں والا سلسلہ تربیت اولاد کا شروع ہو گیا۔ پھر بچے کو فیڈنگ کروانی ہے۔ جب بچے کو دودھ پلانے والا جو پیریڈ ہے نا 2 سال کا، یہ بڑا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے۔ بچے کو فیڈ کروا رہی ہے خاتون، جسمانی غذا تو دودھ کے ذریعے اس کی رگوں میں جا رہی ہے، کیا روحانی غذا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے نا۔ تو روحانی غذا کہاں سے آئے گی؟ جب ماں دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہو، قرآن ہاتھ میں پکڑ لے۔ اگر قرآن پاکی حالت میں نہیں ہے، ناپاکی ہے، تو بھائی سورۃ الاخلاص تو سب کو یاد ہوتی ہے نا، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی تو سبھی کو یاد ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس تو سبھی کو یاد ہے نا۔ جتنا یاد ہے بس وہ پڑھتی رہے۔ اچھا کچھ نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا، نو پرابلم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یہی پڑھنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سورہ کہف میں جو والباقیات الصالحات کی بات کی گئی، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ کیا ہے باقی رہنے والی نیکیاں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی باقی رہنے والی نیکیاں، اس کو پڑھتے رہیں۔ بچہ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی غذا دونوں لینا شروع کر دے گا۔ بچوں پر دم کرنے والا سلسلہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ سے میرے الحمدللہ جتنے والدین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر جا کر باقاعدہ اپنے بچوں پر دم کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے وہ بھی اہتمام کریں بھائی اس بات کا۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں، دکھ کی بات نہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ یہاں سے جائیں، اپنے اماں ابا پر دم کریں بھائی۔ دادا دادی نانا نانی جو گھر میں ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھائی آپ لوگ معمول بنا لیجئے، آپ اپنی اولاد پر دم کرنا ہے آپ نے۔ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا، جس کے سر پر پورا گھر چل رہا ہے آپ کا، اس کو بتائیے اللہ کی بندی رات کی نماز پڑھ کر نا، یہ چند اذکار ہیں، یہ کر کے دم کر دیا کرو بچوں پر۔ سورۃ الفاتحہ ہے، آخری دونوں صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، جن کے بارے میں ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جس بچے کے جسم پر ماں نے، باپ نے آیات پڑھ پڑھ کر پھونکا ہوگا، دم کیا ہوگا، مجھے بتائیے شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اگر وہ عارضی طور پر کسی وجہ سے ڈی ٹریک ہو بھی جائے، واللہ العظیم میں رب کعبہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں وہ واپس آئے گا، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں واپس آئے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروایا، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک دن تیسرے یا چوتھے رمضان میں اس نے اپنی ماں سے کہا گھر میں تراویح پڑھاتے ہوئے، میں نے نہیں پڑھانا، آپ لوگوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا، میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے ڈنڈے کے زور پہ زبردستی مجھ سے قرآن پڑھا، نہیں پڑھوں گا میں، نہ نماز پڑھوں گا، نہ قرآن پڑھوں گا، نہ تراویح سناؤں گا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اسے اچانک۔ میں جب وہ رات کو واپس آیا ہوں خلاصہ تراویح بیان کرنے کے بعد، تو وائف نے بتایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کے حال پر، آپ جامعہ ابی بکر جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھنا شروع کرو، تراویح پڑھو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو الحمدللہ بس وہ چند 6-7-8 مہینے کا ٹائم لگا تھا، ابھی وہ دوبارہ قرآن سنا رہا ہے گھر میں الحمدللہ تراویح میں۔ بھائی میں ایک چیز کا قائل ہوں، یہ جو ہے نا ولد صالح، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بھائی مسلمان کے جو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے علاوہ،
سب سے ان میں سے ایک اہم ترین چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ. یہ ولد صالح کون ہوتا ہے؟ جس کی تربیت ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہوتی ہے. تو بھائی آغاز یہیں سے ہوگا اس کا. آپ اس کے وجود پر دم روزانہ سوتے وقت کیا کریں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوتے وقت سورۃ الملک اونچی آواز سے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، ویری گڈ بیٹا، زبردست. کیوں نہیں پڑھتے بھائی سورۃ الملک اونچی آواز سے؟ آپ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، یار آج حمدان، آج میرا دل چاہ رہا ہے، یار آج سورۃ الملک تم نے سنانی ہے بھائی، آج تم نے سنانی ہے، آج تم نے سنانی ہے، آج تم نے سنانی ہے. کیوں نہیں کرتے ہم یہ کام؟ سورۃ الملک ہے، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، بڑی عرش پر ملا. پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، یہ عرش پر ملا تھا تحفہ یہ والا. ہم اس کو بھی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں نا میرے قابل احترام سامعین، چھوٹی چھوٹی دعائیں بھائی، وہ آپ لے کر اپنے گھروں پر لگا لیجئے. اسٹیکر کی صورت میں عام ملتی ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نکلتے وقت کی دعا ہے. اندر داخل ہوتے وقت لگا دیں اوپر السلام علیکم. جب میں خود گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے سلام کروں گا، میرے بچے بھی یہی کریں گے. جب میں خود منہ میں سلام کر کے اندر اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، بچے بھی یہی کریں گے. تو تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کی طرف دیکھ کر ہوتی ہے. اور اس میں اس ذکر اذکار کر دعاؤں کا بڑا اہم رول ہے. کھانا کھاتے وقت جی، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو ہے دعا پڑھی جائے، اونچی آواز میں پڑھ لی جائے. اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. میں افطار کی جب دسترخوان پر بیٹھتا ہوں تو میں وہ دعا جو ہے اونچی آواز سے پڑھتا ہوں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. میں کہتا ہوں بیٹے پڑھو دعا کو. کیوں نہیں پڑھ رہے ہو دعا کو؟ صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، بیٹا آنکھ کھول. صبح اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ یہ ماں باپ کے کام ہے. رات کو سوتے وقت کی دعا یاد کروانا یہ ماں باپ کے کام ہے سارے. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو دعائیں ہیں ہماری ڈیلی روٹین کی، اگر میرے ماں باپ، قابل احترام ماں باپ اگر اس کا اہتمام کر لیں تو یقین کیجئے بہت کچھ مل سکتا ہے. الحمدللہ بہت کچھ مل سکتا ہے ہمیں. کوئی اتنی بڑی بڑی دعائیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، 4 5 5 6 الفاظ پر مشتمل دعائیں ہیں. اور ہم تربیت اولاد کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ جب اس کی عمر 7 سال ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا کہا جائے. تو اس سے پہلے کے تو سارے مرحلے ہم نے ویسے ہی چھوڑے ہوئے. مجھے بتائیے کہ جب ہم اس بچے کو پچھلے سارے مرحلے لے کر آئیں گے، آپ کا کیا خیال ہے اس کو نماز کی طرف راغب کرنے میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہونی چاہیے. اب میں ایک شکوہ کر لوں آپ لوگوں سے، شکوہ کر لوں حضرت؟ برا تو نہیں منائیں گے میری بات کا؟ برا منائیں گے میں معذرت کر لوں گا. مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کی مسجد میں مجھے بچے نظر نہیں آ رہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ آج اتوار کا دن تھا، سب کے سب گھر سے آئے ہوں گے. کیا آپ لوگوں کے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ ہوں گے، کیوں نہیں لائے؟ یہ 2 3 4 5 سال کی ایج جو ہوتی ہے نا، یہ بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کی ایج ہوتی ہے. اس میں تو ہم اپنے بچوں کو مسجد لائیں نا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو پھر ڈنڈا اٹھا لیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بچوں کو لے کر آئیے، کھیلنے دیجئے. میں نے اسلام آباد میں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، آپ جانتے ہوں گے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، ان کی مسجد میں جمعہ پڑھا. یقین کریں ڈاکٹر صاحب نے جب جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں، تو اس کے بعد کوئی 50 more than 50 بچے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے آ کے ایسے لپٹ گئے تھے جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو دیتے کیا ہیں. کہا کہ جی اس بچے جو ہے نا اپنے اماں ابا کو کہتے ہیں امی چلیں مسجد چلیں، ابو چلیں مسجد چلیں، ڈاکٹر صاحب والی مسجد میں جانا ہے، ڈاکٹر انکل والی مسجد میں جانا ہے. ہماری مسجدوں میں بچے نظر نہ آئے تو مجھے بتائیے پھر ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا توقع کریں گے جی حضرت؟ تو میرے شکوے کا برا مت منائیے گا. کوشش کیجئے کہ بھئی ورکنگ ڈیز میں چلیں ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو مغرب عشاء کی نماز جو ہوتی ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو ساتھ مسجد میں لایا کریں. کھیلنے کودنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں، بھاگیں، نو پرابلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نہیں لاتے تھے کیا؟
سیدہ امامہ مسجد میں نہیں آتی تھی کیا؟ سیدہ امامہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، گردن میں بیٹھی ہوئی تھی، گود میں پکڑ کر اللہ کے نبی نمازیں پڑھاتے تھے سیدہ امامہ کو. سیدہ زینب کی بیٹی تھی، یہ نواسی تھی اللہ کے نبی کی. سیدنا حسن و حسین کے آپ نے واقعات نہیں پڑھے ہوئے کیا؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو مسجد میں لے کر آئیں اور ہم نہ لے کر آئیں. تو بھائی تربیت اولاد میں سب سے آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑیے. مسجد ہمارا ایک روحانی، ایک سمجھ لیجیے کہ اسپرچول بوسٹنگ کیمپ ہے ہمارے لیے، ایک پاور ہاؤس ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھی میرے لیے، میں مسجد سے جتنا دور ہو جاتا ہوں میرے ایمان میں اتنی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مسجد از اے پاور ہاؤس، ایمانی پاور ہاؤس ہے. یہ بتائیے جتنا لطف، جتنا مزہ آتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، ویسا مزہ کہیں اور نہیں آتا. تو مجھے بتائیے، میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ لوگوں سے یہ بات لے سکتا ہوں کہ آئندہ جو بچوں کو لے کر آئیں گے جی ہم؟ چلیے اللہ تعالیٰ خیر کرے، بس یہ سب سے بڑا کام ہوگا. اور ماشاءاللہ سے بیٹا آپ ویل ڈن بیٹا جی. پیچھے بھی مجھے ایک بیٹا بچہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، 2 پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 4-5 بچے نظر آ رہے ہیں. اب میں نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا انشاءاللہ کسی وقت، مہینے 1.5 مہینے میں جب بھی آؤں، ایسے ہی اتوار کی نماز میں خود بول کر آؤں گا. اور امید کرتا ہوں جس دن آؤں گا اس دن مجھے بچے بہت ملیں گے یہاں پر. ایسا ہی ہے. چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہماری مسجد کی انتظامیہ ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گا. بھائی آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ بچوں کے حوالے سے چھوٹے سے نا کچھ کیمپ لگائیے، کچھ پروگرامز بنائیے. ٹھیک ہے، بچوں کے حوالے سے ایج فیکٹر کے سامنے رکھتے ہوئے، پیچھے جگہ موجود ہے ہماری کھلی جگہ دونوں ہالز کے درمیان میں، یہاں بچوں کا کوئی پروگرام کروا سکتے ہیں ہم لوگ، چھوٹے موٹے جس گیمز کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے رسہ کشی، رسہ کھینچنے کا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، دوڑ لگانے کا مقابلہ ہے. اس طرح کے گیمز ہم یہاں پر اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں. اس کے بہت مفید اثرات ملیں گے آپ کو. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کمیونٹی سینٹر تھی جس میں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں وہاں پر ملتی تھی. وہاں پر صحیح بخاری کی احادیث بھی ہیں اس موضوع پر. تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اللہ تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی مسجد کے ساتھ جوڑ سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.